بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس صحابی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک شباب، گھنگرالے بال، سفید دانت، سرمیلی آنکھیں، ایک ایسے نوجوان تھے جو بہت حسین اور جمیل نوجوان تھے۔ داعی اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر آپ نے اسلام کو قبول کیا اور لیلۃ العقبہ میں اس ہاتھ نے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے مصافحہ کیا اور ان پر بیعت کی۔ وہ ان 72 پاک نفس انسانوں میں شامل تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت و ملاقات کا شرف حاصل کرنے اور تاریخ کے صفحات میں اپنے ہاتھوں سے ایک دلکش اور روشن ترین باب رقم کرنے مکہ گئے تھے۔ نوجوان معاذ بن جبل ہیں۔ یہ معاذ بن جبل ہیں۔ مکہ سے مدینے واپس پہنچتے ہی آپ نے اپنے جویلیوں یعنی نوجوانوں کی ایک مختصر سی ٹولی کے ساتھ مل کر بتوں کو توڑنے اور انہیں خفیہ یا اعلانیہ طور پر مشرکین کے گھروں سے نکال پھینکنے کے لیے ایک جماعت بنا لی۔ اس کام کا یہ اثر ہوا کہ ایک بہت بڑا آدمی عمرو بن جموح اسلام کے اندر شامل ہو گئے۔ یہ قبیلے بنو سلمہ کے سربراہ اور رئیس اور بڑے سرداروں میں شامل ہوتے تھے۔ دوسرے شرفاء کی طرح انہوں نے بھی ایک لکڑی کا بت بنا کر اپنے گھر کے اندر رکھا تھا، اسے خوشبو لگایا کرتے تھے اور روز صبح اسے خوشبو اور کھانے کی چیزیں اس کے سامنے پیش کرتے، اس کے اوپر ریشمی کپڑا ڈالتے تھے۔ ایک رات ان نوجوانوں نے اس بت کو اٹھایا اور ایک گڈھے میں ڈال دیا جو کہ شہر کے باہر تھا۔ اب یہ جب صبح اٹھا اور دیکھا کہ اس کا بت اس کی جگہ پر نہیں ہے، آخر کار انہوں نے تلاش شروع کر دی۔ انہیں ایک گڈھے میں لت پت منہ کے بل پڑا ہوا یہ ملا تو وہ بولے، تمہارا برا ہو، آج رات ہمارے معبود کے ساتھ کس نے یہ زیادتی کی ہے؟ پھر اس کو گڈھے سے نکالا، دھو کر صاف کیا، خوشبو لگا کر اسے واپس دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اب یہ سردار کہتے ہیں، منات، خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ تمہارے ساتھ یہ کس نے حرکت کی ہے تو میں اسے سخت آمیز سزا دوں گا۔ اور رات کو جب وہ بڑے میاں سو گئے تو لڑکے چپکے سے پھر بت کے پاس پہنچے اور وہ بت اٹھایا اور اسے پھر ٹھکانے لگا دیا۔ صبح کو پھر جب وہ اسے ڈھونڈتا ہوا نکلا اور جب ایک دوسرے گڈھے کے میں اسے پایا تو پھر اسے نکالا، پھر اسے صاف کیا، خوشبو لگائی، زیادتی کرنے والوں کو سخت دھمکی دی۔ تیسرے رات جب لڑکے کی طرف سے پھر اسی حرکت کا اعادہ ہوا، پھر وہی حرکت لڑکوں نے کی، گڈھے سے نکال کر صاف کیا اور اسے جگہ پر واپس رکھ دیا۔ پھر اپنی تلوار لائے اور اس کے بت کی گردن کے ساتھ لٹکا دیا اور کہا، منات، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ تیرے ساتھ یہ نازیبا حرکت کون کر رہا ہے۔ اگر تیرے اندر ذرا سا بھی خیر ہے تو یہ تلوار تمہارے ساتھ ہے، تم اپنا دفاع کرو، تم اپنی حفاظت کرو۔ رات کو جب شیخ سو گئے تو لڑکوں نے بامعمول اس بت کے ساتھ وہی حرکت کی جو اس سے پہلے کی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن سے تلوار اتاری اور اس کو مردہ کتے کے گردن میں باندھ دیا اور دونوں کو لے کر جا کر ایک گڑھے میں پھینک دیا۔ صبح جب یہ شیخ اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ پر نہیں ہے اور تلوار مردہ کتے کے گلے پہ باندھ دی گئی ہے اور یہ اوندھے منہ گڑھے میں پڑا ہوا ہے، تو کہا، خدا کی قسم اگر تو معبود ہوتا تو کتے کے ساتھ باندھا ہوا گڑھے میں نہ پڑا ہوتا۔ اس کے بعد بنو سلمہ کے اس شخص نے اسلام قبول کر لیا اور بڑے اچھے مسلمان بن گئے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ رہنے والوں کے اندر معاذ بن جبل بھی شامل ہیں۔ یزید بن خطیب فرماتے ہیں، میں حمص کی مسجد میں داخل ہوا تو وہاں دیکھا کہ کچھ نوجوان مسجد کے ارد گرد جمع ہیں اور لوگوں کا بہت بڑا مجموعہ اکٹھا ہے، جس کے بال اس کے اندر ایک عالم بیٹھا ہوا ہے جس کے بال گھنگرالے ہیں۔ جب وہ بولتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے روشنی نکل رہی ہے اور موتی جھڑ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا، معاذ بن جبل۔ یہی واقعہ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ جب وہ بھی دمشق کی مسجد کے اندر گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک علمی مجلس جمی ہوئی ہے۔ جب ہی کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہوتا، کچھ چیزیں پوچھنا ہوتا تو ان کی نظریں ایک نوجوان پر پڑتی، وہ اور کوئی نہیں، معاذ بن جبل رہے۔ اور اس میں حیران و استعجاب کی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ معاذ بن جبل نے بچپن سے ہی
اپنی تعلیم و تربیت سارا مراحل درسگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل کیا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں یہ کہتے کہ میری امت میں حلال و حرام کے سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے تو معاذ بن جبل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن کو جمع کرنے کا عمل کیا گیا تھا تو اس کے اندر آپ بھی موجود تھے۔ یہ ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فتح مکہ کے بعد قریش کو فوج در فوج مسلمان ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور نئے مسلمانوں کے لیے اچھے معلم کی ضرورت محسوس کرتے ہیں جو ان کو اسلام کی تعلیم دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بناتے ہیں اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم اور اس کی تفہیم سمجھانے کے لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس چھوڑ جاتے ہیں۔ اور جب یمن کے نمائندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ ہمارے پاس کوئی ایک ایسا عالم بھیجیں جو ہمارے پاس صحیح فیصلہ کرے اور ہمیں اسلام کی تعلیم دیتا رہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے حضرت معاذ بن جبل کو مقرر فرمایا۔ معاذ شاید اس کے بعد جب یمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کر دیا، جب یہ سارے لوگ سفر کے لیے تیار ہو گئے اور جب یہ قافلہ نکلنے والا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کی اونٹنی کی نکیل پکڑی اور ان کے ساتھ چلتے رہے۔ معاذ شاید اس کے بعد تمہاری ملاقات مجھ سے نہ ہو، اب تمہارے گزر میرے مسجد اور خبر سے ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا۔ جب یہ کہنا تھا کہ آپ رو پڑے، آپ کے اصحاب رو پڑے، آپ کے ساتھ چلنے والے رو پڑے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ واقعی میں جب حضرت معاذ بن جبل واپس آئے تو آپ کی آنکھوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر نہیں پایا۔ جب وہ مدینے واپس آئے تو اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پاتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ روئے۔ جب خلافت کا زمانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل رہا تھا تو معاذ بن جبل کو بنی کلاب میں ان کے وظائف تقسیم کرنے اور عناب سے وصول ہوئی صدقہ و زکوٰۃ کی رقمیں فقراء اور مسکین میں بانٹنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مقرر کیا تھا، یعنی جو بھی مال غنیمت وغیرہ تھا اور صدقہ و زکوٰۃ کی جو رقم جمع ہوئی تھی یہ فقراء اور مسکین میں بانٹنے کے لیے حضرت معاذ بن جبل کو اس پر مقرر کر دیا۔ تو معاذ بن جبل گھوڑے کی ایک پٹی پر ڈالنے کا ٹاٹ جو گھر سے لے کر نکلے تھے، یعنی گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے جو ٹاٹ ڈالی جاتی ہے وہ لے کر جو گھر سے نکلے تھے واپس بھی اسی کے ساتھ آئے۔ تو آپ کی اہلیہ نے پوچھا وہ ہدیے کہاں ہیں جو ولی لوگ اپنے گھر والوں کے لیے لاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا میرے ساتھ ایک نہایت ہوشیار نگراں تھا جو ہر وقت میرے اوپر نظر رکھ رہا تھا۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قابل اعتماد اور امین تھے، یعنی آپ پر بھروسہ تھا، اب تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے آپ پر نگراں رکھ دیا؟ یہ آپ کی بیوی نے آپ بہت حیرت سے پوچھا۔ پھر انہوں نے اس بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویوں سے کہہ کر شکایت کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے معاذ بن جبل کو بلایا اور کہا اور پوچھا کیا میں نے تمہارے نگرانی کے لیے تمہارے ساتھ کوئی نگراں بھیجا تھا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں تو امیر المومنین، لیکن اس سے بجائے اس سے بہانے کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور جواب میرے ذہن میں نہیں آیا۔ یہ سن کر حضرت عمر ہنس پڑے اور ان کو کچھ دے کر کہا اس کے ذریعے اس کو راضی کر لو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہی دور میں کی بات یہ ہے کہ شام کے گورنر حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے ان کے یہاں پیغام بھیجا، امیر المومنین شام کی آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اب یہاں پر قرآن کی تعلیم کے لیے کوئی ایک شخص چاہیے جو انہیں قرآن سکھائے۔ امیر المومنین آپ ایسے شخص کے ذریعے ہماری مدد فرمائیں جو یہ خدمت انجام دے سکے۔ تو حضرت عمر نے 5 اصحاب کو اپنے پاس طلب کیا، آنے کو کہا، اور وہ تھے معاذ بن جبل، حضرت عبیدہ بن سامت، حضرت ابو ایوب اور ابی بن کعب اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یہ تمام 5 آپ کے سامنے حاضر ہو گئے اور آپ نے کہا آپ کے شامی بھائیوں نے مجھ سے کچھ ایسے اصحاب کی خدمت طلب کی ہے جو قرآن اور فقہ کے دین جانتے ہوں۔ آپ لوگ اپنے میں سے 3 آدمیوں کے ذریعے سے میری مدد کریں، اگر آپ چاہیں تو میں اس کے لیے قرآن دازی بھی کر سکتا ہوں، یعنی چٹی بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا اس میں قرآن دازی کا کیا ضرورت ہے، کیونکہ ابو ایوب کافی ضعیف ہو چکے ہیں،
ابی بن کعب ایک مریض آدمی ہیں، باقی ہم 3 آدمی بچتے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر خوش ہوئے۔ آپ لوگوں سب سے پھر کہا کہ آپ تینوں لوگ پہلے حمص جائیں گے، اہل حمص کا حال آپ کو پسند آئے تو آپ میں سے ایک آدمی وہاں رک جائے اور باقی یا 2 میں سے ایک دمشق اور ایک فلسطین چلا جائے۔ تو ایسے ہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں فلسطین آ گیا۔ وہاں حضرت معاذ بن جبل ایک وبائی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ وہاں ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا۔ اس وقت ان کے ہونٹوں پر یہ ترانہ مچل رہا تھا، میں بہت شوق سے موت کو خوش آمدید کہتا ہوں، ایک ملاقاتی طویل غیر حاضری کے بعد آیا ہو اور ایک محبوب بڑی تمناؤں کے بعد ملا ہے۔ پھر آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے کہا، میرے معبود، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے دنیا اور اس کی زندگی کو اس لیے نہیں چاہا تھا کہ میں باغات لگاؤں اور نہریں جاری کروں، بلکہ اس کو چاہا تھا تو صرف اس غرض سے کہ گرمیوں کی دوپہر میں بھوک پیاس کی شدت برداشت کر سکوں، کٹھن حالات میں سختیاں جھیل سکوں اور ذکر و تعلیم کی مجلس میں علماء کے سامنے زانو تلمیذ تکیہ کر سکوں۔ خدایا تو کسی نفس مومنہ کی طرف میری جان کو اپنی کفالت میں لے لے۔ یہ کہنے کے بعد پھر اس مقدس روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ جیسا امین اور دیانتداری ہمارے اندر پیدا فرمائیں اور آپ جیسا ایمان ہمیں نصیب فرمائیں۔ آمین و خدا الحمد للہ رب العالمین۔